میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں جو ہے وہ 3 شرطیں رکھی تھی، وہ شرطیں کون کون سی تھی؟ اور سننے میں آیا کہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہے وہ یزید کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے بھی تیار تھے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ ہمارا اس پہ موقف ہے جی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی قربانی کو رائگاں کرنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا اور ان کی طرف منسوب کیا۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص آج کے دور میں یہ کہنا شروع کر دے کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، نہ یہ ان کی تعلیمات کے مطابق ہے، نہ ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی ایکسٹروورٹ تھے، اور وہ جو موقف اڈاپٹ کیے ہوئے تھے پوری نیک نیتی کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا تھا۔ قطعاً وہ اس موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ جن لوگوں کو کربلا کی تاریخ نہیں پتا وہ حقائق سے بالکل نابلد ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ باتیں سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ عام عوام الناس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ امت پہ کیا افطار ٹوٹی ہے۔ وہ تو صرف اس ایپیسوڈ، آخری ایپیسوڈ جو ہے اس پورے کے پورے ایک غمناک داستان کا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں ریالٹی نہیں پتا کہ کتنی تلخ ہے۔ یہ بالکل جھوٹ باندھا گیا ہے، اور عموماً جس کتاب سے یہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے انساب الاشراف امام بلازری کی طرف منسوب ہے وہ کتاب، اور ہمارے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے الحدیث رسالے میں لکھا کہ امام بلازری سے یہ کتاب ثابت نہیں ہے۔ بہرحال بہت سے لوگ ہیں جو امام بلازری سے اس کتاب کو ثابت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو آپ ثابت مانیں گے تو اس کتاب میں تو پھر ایسی روایتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اس کتاب سے جان چھڑانے ہی میں عافیت ہے۔ مثلاً اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یزید کے آباء و اجداد کے تابوت جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ یزید کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب انہیں تم میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو۔ اب یہ میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، آباء و اجداد سے مراد میں کون لے رہا ہوں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو صحیح سند کے ساتھ مسند البزار کے اندر موجود ہے کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے شخص پہ بھی اللہ کی لعنت، اونٹ کو ہانکنے والے پر بھی لعنت، اور اونٹ کی نکیل پکڑنے والے پر بھی لعنت۔ بس یہ حدیث شروع ہوئی اور ختم ہو گئی، اور یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، مسند البزار میں بھی ہے، اور مسند البزار کے ریفرنس سے ابن حجر اسقلانی کے استاد امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں بھی یہ نقل کی ہے۔ لیکن ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ اس میں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی۔ کیا وہ کوئی شراب وغیرہ لاد کے لے کے جا رہے تھے کہ ان کے عمل کی وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی، یا وہ خود شخصیات ایسی تھی کہ جو مغضوب علیہم تھی کہ ان کے اوپر لعنت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی۔ لیکن یہی روایت جب اس کتاب میں آتی ہے انصاب الاشراف، جس سے یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف 3 شرائط کا جھوٹ منسوب کرتے ہیں، تو اس میں تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ یزید کے آباء و اجداد میں سے جو سب سے بڑے تھے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک اونٹ کو ہانک رہا تھا اور ایک نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ تو پھر اگر اس کتاب کو ماننا ہے تو پھر ان روایتوں کو بھی صحیح مانا جائے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ شرائط والی بات جو ہے بالکل جھوٹی ہے،
سیدنا حسین ابن علی کی نیچر میں بھی یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ دیکھیں حج کے موقع پر پوری دنیا کے لوگ مکہ اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور سیدنا حسین ابن علی اس وقت پہ مدینہ شریف چھوڑ کے پہلے مکہ گئے اور پھر مکہ شریف سے کربلا کی طرف ہجرت کر گئے، قیام حسینی کے لیے، اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے لیے، پولیٹیکل سٹرگل شروع کرنے کے لیے، جو انہیں وہاں سے شیعان علی نے خطوط لکھے تھے جو صحابہ اور تابعین تھے۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حسن میں جو شرائط طے کی تھی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ امت کو شورا کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے اس شرط کی وائلیشن اپنی زندگی میں شروع کر دی اور الٹیمیٹلی اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑا سخت ریونج پایا جاتا تھا۔ بلکہ سلمان ابن سرد جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو خط لکھا حسین ابن علی کو، انہوں نے تو بڑے سخت لفظ استعمال کیے، میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک فوت ہو گیا ہے اور اپنی جگہ دوسرا چھوڑ گیا ہے، اور وہ جو تشبیہ دی انہوں نے کہ کون فوت ہوا اور اپنی جگہ دوسرا اپنے ساتھ کا چھوڑ گیا، اس کے لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ لفظ ہے جو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے مصر کے بادشاہ کے لیے، وہ لفظ انہوں نے یوز کیا۔ یہ بڑے سخت ورڈنگ تھی۔ تو یعنی صحابہ کرام میں، تابعین میں اس حوالے سے ریونج پایا جاتا تھا کہ یہ صلح کی باقی شرائط تو تار ہوئی، یہ بھی ہو گئی۔ آپ اس سے 4 سال پہلے چلے جائیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا، سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر، اور اس حدیث کے سارے طرق حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بھی جمع کی ہیں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں، پارہ نمبر 26 میں یہ صورت آتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کو تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں مانتے ہیں، کھول کے پڑھ لیں۔ امام بخاری نے یہ حدیث لی ہے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر کہ مروان بن حکم جو حاکم شام کی طرف سے اس وقت گورنر تھا حجاز کا، اس نے مسجد نبی کے اندر خطبہ دینا شروع کیا اور یزید ابن معاویہ کے لیے تعریفی کلمات بولے، اور اس میں اس نے یہ بات کی کہ امت کے وسیع تر مفاد میں ہمارے جو امیر المومنین ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ظاہر احترام سے نام لیں گے صحابی ہونے کی وجہ سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ بس اتنی بات کرنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے وہاں پہ کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن ابی بکر، جو سیدہ عائشہ کے بھائی تھے، اور یہ ایسے بھائی تھے کہ والدہ بھی سیم تھی۔ عرب میں اگر والد ایک ہو تو سگا بھائی تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ بھائی تھے کہ سیدہ عائشہ کی والدہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی والدہ دونوں ایک ہی عورت تھی، حضرت بکر صدیق کی بیوی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے وہاں کھڑے ہو کر کچھ کہا۔ امام بخاری نے وہ الفاظ نقل نہیں کیے کہ کیا کہا، بلکہ کوئی بات بڑی چبھنے والی کی۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ پکڑو اس کو۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی جان بچانے کے لیے، ساتھ ہی حجرہ عائشہ تھا، ایڈجسنٹ نبی اسلام کی قبر مبارک، وہیں پہ سیدہ عائشہ ان کی بہن تھی، ظاہر پردہ بھی نہیں تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس میں چلے گئے۔ مروان کو باہر سے بھی صبر نہیں آیا، اس نے باہر سے آواز لگائی کہ ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17، کہ یہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ جب میں مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو تم مجھے یہ جھوٹے وعدے دیتے ہو کہ دوبارہ سے زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اے ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ اس پہ سیدہ عائشہ
کو غصہ آیا، انہوں نے پردے سے ہی اندر سے فرمایا کہ اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب منافقین نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ اب بخاری میں تو بس اتنا ہی واقعہ ہے، لیکن اس میں جو فلنگ دی بلینکس ہے نا، جو بخاری سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بخاری میں لکھا ہے کہ کچھ کہا، کیا کہا امام بخاری نے نقل نہیں کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کے سارے طرق المستدرک للحاکم سے، سنن نسائی الکبریٰ سے، باقی کتابوں سے جمع کیے ہیں۔ اس میں الفاظ ہے کہ مروان نے جو خطبہ دیا تھا نا، اس میں ایک جملہ بول دیا تھا کہ امیر المومنین یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یہ تو بخاری میں ہے۔ آگے ایک جملہ تھا جو بخاری نے نقل نہیں کیا، وہ حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ تھا کہ جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کر دیا تھا۔ اب یہ بڑی دور کی مثال تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر اور عمر آپس میں رشتہ دار تو نہیں تھے، کوئی ملوکیت نہیں ہوئی تھی، نہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، تو اس کے اوپر حضرت ابو بکر کے بیٹے کو غصہ ہی آنا تھا کہ بھائی یہ کون سی مثالیں دے رہا ہے، بیٹا تو میں ہوں، اور یہ کہہ رہے کہ جس طرح انہوں نے نامزد کیا اس طرح ہمارا امیر المومنین بھی اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا، لیکن تفسیر ابن کثیر میں حاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے حوالے سے وہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے جو بادشاہ تھے ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں چل رہا۔ ظاہر ہے یہ بڑے سخت بات تھی، اور جو بخاری میں پھر الفاظ ہیں کہ اس نے کہا پکڑو اس کو، وہ یہی بات تھی۔ بخاری میں تو اتنا ہی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں صرف سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں حاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے حوالے سے وہ الفاظ بھی نقل کر دیے کہ عائشہ نے فرمایا کہ مروان، البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ اور ان کو تو مدینہ بدر بھی کر دیا گیا تھا، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اسد الغابہ جو صحابہ کرام کی حالات زندگی پہ 8000 صحابہ کے حالات ابن اثیر نے جمع کیے ہیں، اور اس کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے، اس میں پوری تفصیل ہے۔ میں نے کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں۔ 3 شرائط جو بیان کی جاتی ہیں ان میں سے پہلی شرط وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے واپس مدینہ شریف جانے دو، بالکل جھوٹ، اس کے لیے تو وہاں آئے نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ جی مسلمان سرحد پہ مجھے جانے دو، میں جا کے کفار سے قتال کروں۔ کن کافروں سے قتال کریں کہ جو یہ کہیں کہ آپ کی اپنی حکومت اسلامی نہیں ہے جدھر سے آپ قتال کرنے آئے۔ اور تیسرا جی یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ بھئی اگر یہ ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد یزید کو کہتا کہ جو کام آپ کے ابا جی نہیں کروا سکے وہ میں نے کروا دیا ہے۔ اس نے تو وہاں پہ لڈیاں ڈالنی تھی کہ آپ کے والد محترم جو 4 سال زور لگا کے جس حسین کو آپ کی بیعت پہ آمادہ نہیں کر سکے، دیکھیں میں نے کروا دیا۔ تو یہ بالکل اللاجیکل بات ہے، کتاب بھی جعلی ہے، باتیں بھی اللاجیکل ہیں، کسی صورت جو ہے یہ سچائی میں نہیں بیٹھتی۔ جی نیکسٹ۔